بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، رمضان کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، اس میں ماشاءاللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں۔ میرے دوستو، جیسا حق ہے ایسا اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، جو تراویح ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس میں ہم جو ہے بہت سکون کے ساتھ سنیں اور پیچھے شور نہ مچائیں، اور جیسے امام صاحب تکبیر کہتے ہیں ایسے ایک دم ان کے ساتھ میں فوراً باندھ لیں، نیت باندھ لیں فوراً۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا قرآن شریف کے سننے کے بارے میں؟ یہ ہے میرے دوستو، اس لیے صفت احسان، صفت احتساب، اس عمل پر اللہ کا کیا وعدہ ہے اور اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، سورہ مائدہ کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے، تو آپ قرآن کریم کے اثر سے ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اس لیے میرے دوستو، اتنی توجہ سے سنیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ کے حکم کے اندر، رسول کی طریقے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس لیے ہم توجہ سے قرآن کریم کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ سورہ زمر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں جن کو ہدایت دی ہے، یعنی جو کان لگا کے سنتے ہیں، اور یہی عقل والے ہیں۔ سورہ زمر، سورہ زمر، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، قرآن کریم کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کو سن کر، ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، اس کا ترجمہ ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے میرے دوستو قرآن کریم کو سن کر آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کو کان لگا کے سنتے ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہم بھی قرآن کریم کو کان لگا کر سنیں، ہاں کان لگا کر سنیں اور دھیان سے سنیں، ہنسی مذاق نہ کرے پیچھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے والے بیٹھ جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرماوے، اس لیے میرے دوستو اللہ ہم پر رحم فرمائے گا اگر ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے۔ اللہ مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ڈر و رعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر جنزیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم دیا اور حقیقت میں وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ حقیقت میں وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے دوست واقعی میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں ملاقات ہوئی تو وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ صحاب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ میرے دوستو گھمنڈ نہ کریں، بالکل بھی تکبر نہ کریں۔ گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے دین کی، اور دین پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اصل جو زندگی وہ آخرت کی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، یہاں سے تو جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، قبر کی جو ہے نا اس میں رکھ دیے جائیں گے ہم، 6x3 کی 6 فٹ لمبی 3 فٹ چوڑی قبر اس میں فٹ کر دیں گے لوگ، اور کونٹلوں مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے آ جاتے ہیں، تو جانے تیرا کام جانے۔ میرے دوستو اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قبر کے اندر کوئی ایک میرے دوستو تکیہ بھی نہیں رکھتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز رکھ دے میں جس سے ہم نفع اٹھا سکیں۔ نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست، نہ پڑوسی، کوئی کام نہیں آوے گا اور کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو وہاں پر فرشتے جو آتے ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، جب ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے نبی کے طریقے پہ تو میرے دوستو بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اور میرے دوستو قرآن کریم کی برکت بہت زیادہ ہے۔
میرے دوستو قرآن کریم کو ہم کان لگا کر سنیں، دھیان سے سنیں، یہ اس کی شفاعت قبول کی جاوے گی، یعنی اس کی سفارش قرآن کریم کی کل قیامت کے دن میرے دوستو اس کی سفارش قبول کی جاوے گی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ساتھیو یہ جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے اور اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا قرآن کریم کا۔ اس لیے بہت عظمت کے ساتھ اور میرے دوستو ہمت کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں اور اس کو دھیان سے بھی سنیں، کیونکہ میرے دوست بزرگ ساتھیو یہ سب اس لیے کرنا ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، نیت اللہ کی رضا ہو، دکھاوا شہرت نہ ہو، نہ دکھاوا ہو نہ شہرت ہو، یہاں بھی لوگ ہمیں اچھا کہ یار یہ تو بڑا پڑھنے والا ہے، بلکہ نہ دکھاوے کے لیے ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، جو کام اللہ کے لیے ہوئے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے دوست بزرگوں ساتھیوں اس کا پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماوے گا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور آخرت ہمارے سامنے ہوں۔ میرے دوستو دنیا کی بھی کامیابی کا وعدہ ہے اللہ کا، دین کے اوپر آخرت کی بھی کامیابی کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاوے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے میرے دوستو آخرت ہمارے سامنے ہو ہمیشہ، ہماری قبر ہمارے سامنے ہو، ایک دن موت آ جاوے گی، ملک الموت آ جائے گی، ہمیں لے کے چلی جاوے گی، ہماری آخرت سامنے ہو، پھر ہماری جنت ہمارے سامنے ہو کہ ہمیں جنت ملے گی اگر ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جاویں گے، اللہ کو خوش کر کے دنیا سے جاویں گے، اللہ کے حکم پورا کریں گے نبی کے طریقے پہ، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آخرت ہماری سامنے ہو، جب آخرت سامنے ہوگی تو میرے دوستو سارے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وے، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ دنیا آخرت اللہ ہم پہ آسان فرما دے وے، اللہ اچانک کی موت سے، اللہ تعالیٰ اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثوں سے، اچانک کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرما دے وے، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی اپنے خزانوں سے، غیبی خزانوں سے اپنی مدد فرما دے وے، جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔